الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر واللہ ولی المؤمنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ فطری تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، نیک ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہوتی کہ ولی کیسے بنتے ہیں، ایک شخص کو ولی بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے اور ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ولی کون ہوتا ہے اور ولایت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ تو ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عمومی ولایت اور دوسری ہے خصوصی ولایت۔ عمومی ولایت کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو عمومی ولایت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لیا۔ یہ عمومی ولایت ہر کلمہ گو کو حاصل ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں یا دشمن، تو ہم کہیں گے کہ دوست ہیں، اس کا نام عمومی ولایت ہے۔ لہذا جس بندے نے کلمہ پڑھا اس نے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور نبی علیہ السلام کی رسالت کو مان لیا، یہ بندہ عمومی ولایت میں داخل ہو گیا اور اس کو عمومی ولایت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ فرمان الہی ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ دوسری ولایت وہ ہے جس کو خصوصی ولایت کہتے ہیں، یعنی خاص بندوں میں داخل ہونا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ انسان کے دوست بہت سارے ہوتے ہیں لیکن عمومی دوست ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو خاص دوست ہوتے ہیں جن کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ خصوصی ولایت پانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے انسان کو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ اولیاء کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور متقی بنے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے سے انسان کو خصوصی ولایت حاصل ہو جاتی ہے۔ تقوی پرہیزگاری یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے کو گناہوں سے بچائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا آپ کبھی کسی خاردار رستے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی بالکل گزرا ہوں۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایسے راستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اپنے کپڑوں کو بہت سمیٹ کے بچ بچا کے وہاں سے گزرتا ہوں کہ میرا دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تقوی ہے کہ انسان اس طرح بچ بچا کے محتاط زندگی گزارے کہ اس کا دامن کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ تو گناہوں سے سچی توبہ کر لینے کا نام خصوصی ولایت ہے۔ ایسا بندہ اللہ کا سچا ولی بن جاتا ہے۔ ایک علمی نکتہ ہے کہ نبوت وحبی ہوتی ہے اور ولایت یہ کسبی ہوتی ہے۔ وحبی کا مطلب عطائی ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے جس کو چاہا نبوت عطا فرمائی، اور کسبی کہتے ہیں جو چیز محنت سے حاصل کی جائے۔ لہذا ولایت کسبی ہے، جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بنوں وہ بن سکتا ہے، اسے محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ کوئی انسان چاہے کہ میں پہلوان بن جاؤں تو وہ 2-3 سال اچھا کھائے، ورزش کرے تو وہ 2-3 سال کے بعد پہلوان بن جائے گا، مارشل آرٹ سیکھ جائے گا۔ اس طرح جو انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بنوں وہ گناہوں کو چھوڑ دے، نیک اعمال کو اپنائے تو وہ اللہ جل شانہ کا ولی بن جاتا ہے۔ مشائخ طریقت نے فرمایا ہے کہ خصوصی ولایت یہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ولایت صغریٰ اور دوسری ولایت کبریٰ۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اگر ایک بندہ گناہوں کو چھوڑ دے لیکن دل کے اندر گناہ کا خیال آتا ہو، چاہت آتی ہو، لیکن وہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو اس کو ولایت صغریٰ کا مقام حاصل ہو گیا، اس لیے کہ یہ گناہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ ہے کہ بھئی اتنا پیسہ کاروبار سے نکل جائے گا
لیکن وہ انسان اپنے نفس پر جبر کر کے زکوٰۃ کو فوری طور پر ادا کر دیتا ہے تو ایسا شخص ولی ہے، مگر اس کو ولایت صغریٰ حاصل ہے، اس لیے کہ نفس کا پورا تعاون نہیں ہے۔ اس انسان کا نفس ابھی بھی ضدی ہے، مخالفت کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ نامحرم کی طرف آنکھ اٹھائے، لیکن وہ آنکھ نہیں اٹھاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص ہے تو ولی، لیکن یہ ولایت صغریٰ کا مقام ہے۔ دوسری ہے ولایت کبریٰ، کہ انسان اپنے نفس پر اتنی محنت کرے، اتنا مجاہدہ کرے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبیعہ بن جائیں، انسان کا دل ہی برے کاموں سے کراہت محسوس کرنے لگے۔ مثلا اللہ والوں کو سود کھانے سے نفرت ہوتی ہے، شراب پینے سے نفرت ہوتی ہے، جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے، ان کی طبیعت ہی گناہوں سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ جب طبیعت ایسی بن جائے کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے اور گناہ کرنا بوجھ نظر آئے، تو ایسے بندے کو ولایت کبریٰ حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ بندہ اب گناہوں سے بچتا ہے اور اس کا نفس مطمئنہ بن جانے کی وجہ سے شریعت کی مخالفت نہیں کرتا، یہ ولایت کبریٰ کہلاتی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس امت میں کئی ایسے افراد گزرے ہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کا کیا معنی کہ وہ لوگ فرشتے بن گئے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ انسان ہی تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی طبیعت شریعت کے مطابق ڈھل گئی تھی۔ اول تو گناہ کا موقع پیش نہیں آتا تھا، اور اگر بالفرض و تقدیر ان سے گناہ سرزد ہو جاتا تو جب تک رو رو کر اللہ کو منا نہیں لیتے تھے اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا تھا۔ چنانچہ نامہ اعمال میں گناہ لکھا ہی نہیں جاتا تھا، کیونکہ انسان جس وقت گناہ کرتا ہے وہ فوری طور نہیں لکھا جاتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ چند پہر انتظار کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ انسان شرمندہ ہو، نادم ہو سکتا ہے یہ بندہ سوچے کہ میں نے بہت غلط کام کیا۔ اگر گناہ کرنے پر دل میں افسوس ہو تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ تو ولایت کبریٰ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان اول تو گناہوں سے بچتا ہے، اور اگر بالفرض کوئی گناہ ہو بھی جائے تو وہ اللہ جل شانہ سے اس کی اتنی معافی مانگتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کا گناہ لکھواتے ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک عورت جو قرآن پاک کے الفاظ سے گفتگو کرتی تھی، اس کے بیٹے نے بتایا کہ میری والدہ قرآن کی حافظہ ہیں، حدیث کی عالمہ ہیں، اس کے دل میں قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے سامنے پیش ہونے کا اتنا خوف ہے کہ پچھلے 20 سال سے قرآن پاک کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ولایت صغریٰ یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے اگرچہ دل میں گناہ کا داعیہ آئے۔ ولایت کبریٰ یہ ہے کہ جس میں انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ ہی پیدا نہ ہو اور انسان گناہوں سے بچ جائے۔ چنانچہ جو ولایت کبریٰ کے مقام کے اولیاء ہوتے ہیں وہ معصیت سے خالی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل کی کیفیت پر فرشتوں کو رشک آتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس نفس بھی ہے، انہیں شیطان بھی تنگ کرتا ہے، اس کے باوجود یہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اس پر کسی نے کہا ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، دل ہی نہیں رہا ہے جو کچھ آرزو کریں، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جا ابھی، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ کو ناز ہوتا ہے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری نافرمانی نہیں کرتے۔ اب دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ولایت کبریٰ یہ ہے تو ہم ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ تو ہم چند باتیں بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ، ان میں سے جب آپ ایک ایک بات پر عمل کرتے جائیں گے پھر دیکھیں اللہ جل شانہ ولایت کا راستہ کیسے ہموار کرتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو بڑی سادہ سی محسوس ہوں گی، لیکن جب آپ ان کو اپنائیں گے تو آپ کو ان کی برکتیں خود ہی محسوس ہوں گی۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جب کسی مریض کو کسی نسخے سے فائدہ پہنچ جائے تو سب لوگوں کو وہ نسخہ بتاتا ہے کہ بھائی مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا، اس سے میری شوگر کم ہو گئی، میرا بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا، میرا بخار دور ہو گیا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان سے خود اس عاجز کو بہت فائدہ پہنچا اور خود اس عاجز کی زندگی میں بہت تبدیلی آئی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین و سامعین آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو ہم یہ جو سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں یہ چینج یور لائف کے نام سے ہے۔ 25 باتیں ہوں گی یہ، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ 25 ہمارے ٹاپک ہوں گے۔ ہر ٹاپک میں صرف ایک بات ہوگی، اس ایک بات کے متعلق احادیث مبارکہ میں جتنے بھی فضائل آئے ہیں، قرآن پاک میں جتنا بھی اس کے متعلق جتنی بھی تفصیل ہے،
انشاءاللہ وہ ساری ترغیب کے طور پر آپ تک پیش کی جائے گی، جس سے آپ کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا انتہائی سہل اور انتہائی آسان ہوگا۔ میں نے ایک بھائی سے یہ عرض کیا آپ اس کو شروع کیجئے، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میرے لیے گناہوں کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی آپ کے لیے تو پریشانی کی بات ہی نہیں، ان 25 کاموں میں سے سب سے آخری کام یہ ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تو آپ نے یہ سب سے آخر میں جا کے کرنا ہے، لیکن ابھی آپ بس اس کو شروع کیجیے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ ویڈیو جو آپ ہماری دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ سبسکرائب بٹن ہے، اسے پریس کر لیجئے۔ جیسے ہی آپ اسے پریس کریں گے اس کے ساتھ ایک بیل بٹن شو ہوگا، آپ اس کو بھی پریس فرما لیجئے۔ جیسے ہی آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن کے متعلق پوچھا جائے گا، آپ اسے ایکسیپٹ کر لیجئے۔ پھر جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو یوٹیوب کی طرف سے ایک میسج مل جائے گا کہ ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، بیل بٹن کو بھی پریس کیجئے۔ اور ناظرین، جو ہماری نیکسٹ 25 پارٹس ہیں اس سیشن کے چینج یور لائف کے نام سے، اور اسی نام سے ہی سیشن اپلوڈ ہوں گے، پارٹ 1 پارٹ 2 3 اسی طرح، تو آپ ان 25 باتوں پر عمل کر لیجئے۔ تو ناظرین میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ناظرین و سامعین کہ آپ کو ساری زندگی ان باتوں پر عمل کر کے مستقل ان کو زندگی کا حصہ بنا لینے کے بعد آپ کو ساری زندگی کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بار بار، ہزار بار اور لاکھ بار آپ کو تسبیحات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہیں بھی کسی بھی حدیث میں نہیں لکھا کہ آپ 1000 مرتبہ یہ پڑھیں اور آپ کو یہ مل جائے گا۔ یہ صرف اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ اتنی مرتبہ اللہ جل شانہ کا نام لینے سے اللہ کو ہمارا نام لینا پسند آ جائے، اللہ کو ہمارا پکارنا پسند آ جائے اور اللہ جل شانہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ جل شانہ کی رضا ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو جو انسان اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں چین، راحت اور خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، ہم اس انسان سے، اس آدمی سے ہم گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے جتنے بھی سیشن اپلوڈ ہوں گے آپ سارے سیشنز کو سنیے بھی اور اس پر عمل بھی کیجئے۔ روزانہ صرف ایک بات پر عمل کیجئے اور نیکسٹ سیشن آپ اوپن کریں اگلے دن، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ کی زندگی بدلے گی اور آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔